کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ منزل تو سامنے ہے لیکن اپنے ہی قدم آگے نہیں بڑھ رہے، کہ ہم خود ہی اپنی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں؟ یہ احساس ہم سب کا جانا پہچانا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور فریم ورک کی۔ یہ 7 اصولوں پر مبنی ہے اور یہ کسی بھی مقصد کو حقیقت بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے نا ایک عجیب الجھن کہ خواب تو آسمان چھونے کے ہیں لیکن پہلا قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ہم سب سوچتے ہیں، بڑے زبردست منصوبے بناتے ہیں، لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے ایک خوف، ایک شک آ جاتا ہے اور بس ہم وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسکرین پر یہ تضاد کتنا واضح ہے۔ ایک طرف ہمارے بڑے بڑے مقاصد اور دوسری طرف ہمارے چھوٹے اکثر بے سمت سے اقدامات۔ یہ جو بیچ میں ایک بہت بڑی خلیج ہے نا، ہمارے خوابوں اور ہماری حقیقت کے درمیان، آج ہم اسی خلیج کو پر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو پھر اصل مسئلہ ہے کیا یہ قابلیت کی کمی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل فرق ٹیلنٹ کا نہیں ہے، اصل فرق ہے وضاحت کا اور عمل کرنے کی ہمت کا۔ دیکھیں، کامیابی ہمیشہ اس کے حصے میں نہیں آتی جو سب سے زیادہ قابل ہو، بلکہ اس کے حصے میں آتی ہے جسے یہ بالکل صاف صاف پتا ہو کہ جانا کہاں ہے اور جو وہاں جانے کی ہمت بھی رکھتا ہو۔ چلے تو اس سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم اصول وہ ہے وضاحت کی طاقت، یعنی یہ جاننا کہ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں۔ تو پہلا اصول ہے ایک بالکل واضح مقصد۔ مجھے کامیاب ہونا ہے، یہ کہنا تو ایسا ہے جیسے کسی ڈرائیور سے کہیں بس شمال کی طرف چلتے رہو۔ کہاں تک؟ کس شہر تک؟ کچھ پتہ نہیں۔ واضح مقصد کا مطلب یہ ہے کہ منزل اتنی صاف ہو، اتنی تفصیلی کہ وہ ذہن میں ایک تصویر نہیں بلکہ ایک پوری فلم کی طرح چلنے لگے۔ اور اس مقصد کو واضح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 4 سوال۔ اپنے آپ سے یہ 4 سوال پوچھیں۔ آپ کو بالکل کیا چاہیے؟ یہ کب تک چاہیے؟ اسے حاصل کیسے کریں گے؟ اور سب سے اہم، آپ یہ چاہتے کیوں ہیں؟ جس لمحے آپ کے پاس ان چاروں کے ٹھوس جواب آ جاتے ہیں نا، اسی لمحے ایک عام سی خواہش ایک طاقتور لیزر جیسے فوکس والے مقصد میں بدل جاتی ہے۔ آپ کی ساری بکھری ہوئی توانائی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اب مقصد تو واضح ہو گیا، لیکن صرف منزل کا پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا ہے نا۔ اگلا قدم ہے اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو اس سفر کے لیے تیار کرنا۔ تو آئیے اب ان 4 اصولوں پر بات کرتے ہیں جو ایک جیتنے والی ذہنیت، ایک وننگ مائنڈ سیٹ بناتے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ پورے اعتماد سے کیسے مانگا جاتا ہے، مکمل تیاری کا کیا مطلب ہے، بچوں جیسے یقین اور بڑوں جیسی پلاننگ کا وہ زبردست مکسچر کیسے بنتا ہے، اور آخر میں اپنی سوچ کی حدوں کو کیسے توڑا جائے۔ تو دوسرا اصول، اعتماد کے ساتھ مانگیں۔ سیدھی سی بات ہے، لوگ ہمارا دماغ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ کتنے ہی مواقع صرف اس لیے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں کہ ہم پوچھنے سے، مانگنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دروازے انہی کے لیے کھلتے ہیں جو ہمت کر کے دستک دیتے ہیں۔ لیکن صرف مانگنا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ہمیں لاتا ہے تیسرے بہت اہم اصول کی طرف، اور وہ ہے تیاری۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، زندگی ہمیں وہ دیتی ہے جسے ہم سنبھال سکتے ہیں، نہ کہ صرف وہ جو ہم چاہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس کامیابی کو ہم مانگ رہے ہیں، کیا ہم اسے سنبھالنے کے لیے واقعی تیار ہیں؟ اب آتا ہے چوتھا اصول، اور یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ایک ہائبرڈ اپروچ ہے۔ اس میں 2 چیزیں ملانی ہیں۔ ایک طرف بچوں جیسا یقین، یعنی یہ ماننا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں، اور دوسری طرف بڑوں جیسی منصوبہ بندی، یعنی ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ دیکھیں، یقین ہمیں اڑنے کا حوصلہ دیتا ہے، لیکن منصوبہ بندی ہمیں زمین پر راستہ دکھاتی ہے۔ دونوں ضروری ہیں۔ اور پھر ہے 5واں اصول، بڑا سوچنا۔ اکثر ہماری زندگی کی حدیں اصل میں ہماری سوچ کی حدیں ہوتی ہیں۔ ہم خود ہی اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ اصول کہتا ہے ان دیواروں کو گرا دو، اپنی سوچ کو آزاد کرو، اور پھر دیکھو کہ کیا کچھ ممکن ہے۔ تو ٹھیک ہے، مقصد واضح ہو گیا، ذہنیت بھی تیار ہو گئی۔ اب باری ہے اس چیز کی جو ان سب کو حرکت میں لاتی ہے، کامیابی کا انجن، وہ اصول جو سوچ کو حقیقت میں بدلتا ہے، اور وہ ہے مسلسل عمل۔ اور یہ ہے ہمارا چھٹا اصول، روزانہ عمل کی طاقت۔ دیکھیں،
پہلے دن کا ایک چھوٹا سا قدم بہت معمولی لگ سکتا ہے، لیکن جب یہ چھوٹے قدم روز اٹھائے جائیں تو مہینے بھر میں ایک راستہ بن جاتا ہے، اور سال بھر میں یہی راستہ ایک بہت بڑی چھلانگ میں بدل جاتا ہے۔ کامیابی ایک سپرنٹ نہیں، ایک میراتھن ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں بلکہ ہر دن کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے ملتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ خطرہ آہستہ چلنے میں نہیں ہے، اصل خطرہ ہے رک جانے میں۔ مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی رفتار سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ بس چلتے رہنا ہے، کیونکہ جو مسلسل چلتے رہتے ہیں وہی آخرکار منزل پر پہنچتے ہیں۔ کامیابی بڑے نہیں بلکہ مسلسل قدموں کا نام ہے۔ چلیں جی، اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اصول پر۔ یہ وہ اصول ہے جو پچھلے تمام اصولوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے اور کامیابی کو ایک منزل نہیں بلکہ زندگی بھر کا ایک سفر بنا دیتا ہے۔ تو یہ آخری اور 7واں اصول 3 ستونوں پر کھڑا ہے: عاجزی، شکر گزاری اور تیاری۔ عاجزی کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں ہمیشہ سیکھنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ شکر گزاری کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں مثبت رکھتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ اور تیاری یہ یقینی بناتی ہے کہ جب موقع آئے تو ہم اسے ضائع نہ کریں۔ یہ تینوں چیزیں مل کر کامیابی کو غرور بننے سے بچاتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو صرف خواب نہیں دیکھتے بلکہ اپنے خواب کی آمد کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں۔ واضح مقصد، جیتنے والی ذہنیت اور روزانہ کا عمل، یہی ہے وہ فارمولا جو کام کرتا ہے۔ زندگی ہمیں وہی کچھ دیتی ہے جس کے لیے ہم تیار ہوں اور جسے ہم پورے اعتماد سے مانگیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔ یہ اصول صرف سننے یا جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنانے کے لیے ہیں۔ کیونکہ موقع وہ کبھی پوچھ کر نہیں آتا کہ آپ تیار ہیں یا نہیں، وہ تو بس آ جاتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے، جب وہ آئے گا تو کیا ہم تیار ہوں گے؟